قدم جب سے میں نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کا جو وراثت میں حصہ ہوتا ہے اس کو بیان کیا۔ والدین کو ترکے سے کیا ملے گا، اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ خلاصہ سمجھ لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ العظیم قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی طرف آئیں گے۔ والد کو ترکے سے، وراثت سے کیا ملتا ہے؟ والد کو حصہ دینے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ والد کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ملتی ہے، یا صرف چھٹا حصہ ملتا ہے جس کو ہم سدس کہتے ہیں، یا پھر وہ عصبہ ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد جو مال بچے گا اس کو دیا جائے گا، یعنی والد کا حصہ تو کوئی مقرر نہیں ہوگا، جو مال بچے گا وہ اس کو دے دیا جائے گا، اسے کہتے ہیں عصبہ۔ یا پھر والد کو چھٹا حصہ بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ وہ عصبہ بھی بنے گا۔ عصبہ کا مطلب میں نے سمجھا دیا ہے۔ تو اب آئیے تفصیل کی طرف دیکھیں گے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو والد عصبہ بنتا ہے، یعنی جو موجود ہیں ان کو ان کے حصے دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ والد کو دے دیا جائے گا، اسے کہتے ہیں عصبہ۔ اگر میت کی اولاد موجود ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ صرف نرینہ اولاد ہے یا نرینہ اور مادہ دونوں ہیں۔ اگر صرف نرینہ ہے یا نرینہ اور مادہ دونوں موجود ہیں تو اس صورت میں والد کو صرف چھٹا حصہ دیا جاتا ہے۔ اگر صرف مادہ اولاد موجود ہو، اس صورت کے اندر والد کو چھٹا حصہ بھی دیتے ہیں اور باقی ورثاء کو دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ بھی والد کو ملے گا، یعنی والد کو چھٹا حصہ بھی دیا جائے گا اور والد عصبہ بھی بنے گا۔ تو یہ ہے والد کے احوال، اس کو یا صرف چھٹا حصہ ملتا ہے یا پھر وہ عصبہ محض بنتا ہے، یعنی صرف عصبہ ہی بنتا ہے، یا پھر
اس کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اسباب بھی بنتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھا دیے ہیں۔ اولاد کسے کہتے ہیں؟ جو میت کی طرف بلا واسطہ منسوب ہو یا مذکر یعنی نر کے واسطے سے منسوب ہو۔ جو میت کی طرف بلا واسطہ جیسے بیٹی ہے، بیٹا ہے، یا بواسطہ مذکر یعنی نر کے واسطے سے منسوب ہو، جیسے ابن الابن یا بنت الابن۔ بنت الابن کا مطلب بیٹے کی بیٹی، ابن الابن کا مطلب بیٹے کا بیٹا۔ تو اولاد کی تعریف بھی جو میں نے بتلائی ہے اچھی طرح اس کو یاد کر لیجئے تاکہ باقی مسائل سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ تو تھے والد کے احوال کہ والد کو کس حالت میں کیا ملتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں والدہ کی طرف کہ والدہ کو کیا ملتا ہے۔ تو والدہ کو حصہ دیتے وقت بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ اولاد موجود ہے یا نہیں۔ اگر اولاد موجود ہو تو والدہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اگر میت کی اولاد موجود ہو تو والدہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اگر اولاد موجود نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہن بھائی دو یا دو سے زائد موجود ہیں یا نہیں۔ اگر بہن بھائی دو یا دو سے زائد موجود ہوں پھر بھی والدہ کو چھٹا حصہ ہی ملتا ہے۔ اگر اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی دو یا دو سے زائد موجود نہیں ہیں، تو پھر والدہ کو سارے مال کا تیسرا حصہ ملتا ہے۔ اور دو صورتیں ایسی ہیں جس میں والدہ کو باقی مال کا تیسرا حصہ ملتا ہے۔ نمبر 1، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، ورثہ میں پیچھے خامد موجود ہے اور بیوی کے والدین موجود ہیں، ماں اور باپ موجود ہیں، بس اولاد نہیں ہے۔ تو اس صورت میں خامد کو آدھا مال ملے گا، اس لیے کہ بیوی کی اولاد نہیں ہے، اور والدہ کو اس صورت میں جو مال باقی بچے گا اس کا تیسرا حصہ ملے گا، اور والد اسبا ہوگا۔ ان حصے والوں کو حصہ دینے کے بعد یعنی والدہ کو اور شوہر کو حصہ دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ والد کو دے دیا جائے گا۔ اب مزید سمجھیے کہ سارے مال کے 6 حصے کریں گے۔ جتنا بھی مال بیوی چھوڑ کر مری ہے جس کو ترکہ کہتے ہیں، اس کے 6 حصے کریں گے۔ 6 حصوں میں سے آدھا یعنی 3 حصے شوہر کو مال دے دیا جائے گا۔ اب جو 3 باقی بچے ہیں اس کا تیسرا حصہ 1 بنتا ہے، وہ والدہ کو ملے گا، اور 2 حصے جو مال باقی بچ گیا ہے حصے دینے کے بعد وہ 2 حصے ہیں وہ والد کو ملیں گے۔ میرے خیال میں اب آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری صورت، شوہر کا انتقال ہو گیا، ورثہ میں پیچھے بیوی ہے اور والدہ اور والد ہے شوہر کا، اولاد نہیں ہے، اور اسی طرح بہن بھائی بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اس لیے کہ اولاد نہیں ہے، 1/4 ملے گا، اور والدہ کو جو مال باقی بچے گا اس کا تیسرا حصہ ملے گا۔ ان دونوں کو دینے کے بعد جو باقی بچ جائے گا وہ والد کو دے دیا جائے گا۔ اب اس صورت میں پورے مال کے 4 حصے کیے جائیں گے۔
4 حصے کرنے کے بعد بیوی کو 1/4 یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے، تو 4 میں سے 1 بیوی کو دے دیں گے، باقی کتنے بچے 3، اور 3 کا ثلث 1/3 وہ 1 بنتا ہے، وہ والدہ کو دے دیا جائے گا۔ باقی کتنے بچے 2، تو 2 جو ہیں وہ والد کو دے دیے جائیں گے، والد بطور اسبہ کے ان 2 کو لے لے گا۔ تو یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں والدہ کو باقی مال کا تیسرا حصہ ملتا ہے، اور پہلی جو صورت گزری ہے جس کے اندر اولاد بھی نہیں ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہیں، 2 یا 2 سے زائد، تو والدہ کو کل مال کا تیسرا حصہ دیا تھا۔ اب یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں والدہ کو کل مال کا تیسرا حصہ نہیں دیتے، بلکہ جو مال باقی بچتا ہے اس کا تیسرا حصہ دیتے ہیں۔ یہ صرف 2 ہی صورتیں ہیں۔ ایک میں بیوی کا انتقال ہوا تو پیچھے ورثاء میں صرف 3 ہیں، ایک شوہر ہے اور دوسرے بیوی کے والدین ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اس میں شوہر کا انتقال ہوا، ورثاء میں صرف 3 موجود ہیں، ایک بیوی اور 2 شوہر کے والدین۔ تو ان 2 صورتوں میں والدہ کو جو مال باقی بچتا ہے اس کا تیسرا حصہ دیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کریم کی طرف، اس لیے کہ والدین کے جو حصے ہیں ان کی میں نے اچھی طرح وضاحت کر دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد موجود ہے تو والدین کو ترکے میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ میں نے سمجھا دیا، جب اولاد موجود ہو اس وقت والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ہی ملتا ہے، علیحدہ علیحدہ چھٹا حصہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اولاد نہیں ہے تو وارث والدین بن رہے ہیں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ والد کو کیا ملے گا؟ یہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ یہ خود سمجھ میں آتا ہے کہ والدہ کا حصہ بیان کر دیا، تیسرا حصہ اس کو ملے گا، جو مال باقی بچے گا وہ بطور اسبہ کے والد سمیٹ لے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید آگے فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، فرمایا اگر بہن بھائی ہیں، اخوہ جمع کا لفظ بولا ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ 2 بہن بھائی موجود ہوں، تو اگر اولاد نہیں ہے 2 بہن بھائی موجود ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس صورت میں بھی والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ جو وراثت کے احکام ہیں یہ تب نافذ کیے جائیں گے جب قرضے کی ادائیگی کر دی جائے گی، یعنی اگر میت کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد یہ ہوگا، اور اسی طرح اگر کوئی اس نے وصیت کی ہے تو وصیت کو نافذ کرنے کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی، یعنی سب سے پہلے قرضہ ادا کریں گے، پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو مال کے 1/3 حصے سے اس وصیت کو جاری کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں تم نہیں جانتے ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدے مند ہے، اقرب لکم نفعا، تمہارے لیے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ یعنی اگر وراثت کی تقسیم تمہارے حوالے کر دی جاتی تو تم چونکہ تمہاری عقلیں ناقص ہیں وراثت کو صحیح طور پر تقسیم نہ کر پاتے، تم نے بھی تقسیم اسی طرح ہی کرنا تھا جو تمہارے لیے زیادہ فائدے مند ہوتا۔
دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے تم نے وراثت میں اسی کو زیادہ حصہ دینا تھا، مگر تمہاری عقلیں ناقص ہیں، اس لیے اللہ نے تمہارے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے وراثت کو تقسیم کیا ہے۔ اس لیے اپنے دل میں کبھی یہ نہ لانا کہ اس کو زیادہ دے دیں، اس کو کم دے دیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اور اللہ نے اس کو مقرر کر دیا۔ آگے مزید تاکید دن فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے اپنی مرضی نہ اس میں چلانا، اور وہ جائز نہیں ہے، اللہ نے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العزت جاننے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، اس لیے اللہ کا علم بھی کامل ہے اور اللہ حکیم بھی ہیں۔ اللہ نے تمہارے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے علم سے یقینی طور پر تمہارے فائدے کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ احکامات دیے ہیں، اس لیے ان کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی اور وراثت کو صحیح طور پر تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب لطف اس راہ میں پا گیا